اچھا، اسی حوالے سے قرآن کے حوالے سے اور اس کی آیات کی تعداد کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ قرآن آیات کی تعداد کتنی ہے، کتنے آیات ہیں قرآن میں کل؟ تو جواب میں جو ہے وہ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ 6666، بہت آسان طریقے سے 4 6 لگا دیا، اور ہمارے پاس اب تک جتنے بھی، خود میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ 6666 ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ بالکل نقشہ ہوا ہوا پتھر کی طرح، پتھر کے اوپر لکیر کی طرح، بالکل سب. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے یہی بتائیں گے، آپ کو اہل علم سے پوچھیں گے یہی بتائیں گے، کیونکہ اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا ہے گوگل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہی آیات کی جو ہے نا تعداد ہمارے ذہن میں، جبکہ اس کے حقیقت جو ہے وہ کچھ اس کے برعکس ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آگے کی 6666 آیات جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے کچھ اس کے برعکس ہے. ہمارے پاس دوستوں نے اور جاننے والوں نے باقاعدہ طور پر وقت نکال کر، وقت سر کر کے جو ہے قرآن مجید کی آیات کو خود بھی گنا، قرآن میں ساتھ جو ہے وہ اپنے سامنے قرآن رکھ کر، اور ایک نہیں بلکہ مختلف قرآن لگ کر جو ہے نا، تو جو مذکورہ آیات کی جو تعداد بتائی گئی ہیں 6666 جو ہے وہ پوری نہ ہو سکے. حتیٰ بعض نے 3 3 4 4 مختلف قرآن سامنے، مختلف کمپنی کے قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ کر آیات کو شمار کیا کہ اس کی تعداد جو ہے وہ 6666 تک پہنچے. تو اس کو پورا کرنے سے جو ہے بالکل قاصر ہے. اس سلسلے میں مسلمہ قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6000 سے زیادہ ہیں، 6000 سے زیادہ ہیں. یہ مسلمہ ہے کہ 6000 سے زیادہ ہے. اب 6666 ہیں یا 6666 سے کم ہیں، تو زیادہ کی جو تعداد کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ رائے پایا جاتا ہے. اس حوالے سے واضح رہیں کہ قرآنی آیات کی تعداد میں اس اختلاف کا سبب آیات کی کمی یا زیادتی سے مربوط نہیں ہے کہ آیات کم ہے یا زیادتی ہے، بلکہ اس اختلاف کا بنیادی سبب آیات کی گنتی اور آیت کی ابتدا اور انتہا سے مربوط ہے. مثلا جیسے جس کے جو ہے وہ چند نمونے ہم آپ کے خدمت میں ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس بات کا سمجھ آ جائے. پہلا نمونہ ہے کہ بعض نے حروف مقطعہ کو ایک مستقل آیت شمار کیا ہے، مثلا طه ح م عین سین قاف، ایک حروف مقطعات کو کیا کیا ہے، مستقل آیت شمار کیا ہے. بعض قرآن کے مفسرین یا قرآن جاننے والے یا قراء تھے پہلے زمانے کے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، مستقل آیت شمار کیا حروف مقطعات کو، جبکہ بعض نے ان حروف کو مستقل آیت شمار نہیں کیا. دوسرا نمونہ یہ کہ بعض نے سورہ رحمان میں مدھامتان، سورہ رحمان کی جو 64ویں آیت ہے 64، مدھامتان کے علاوہ پورے قرآن میں جو ہے کسی دوسرے تنہا لفظ کو مکمل آیت شمار نہیں کیا، اس کے علاوہ یعنی مدھامتان کا جو ورڈ ہے صرف. جبکہ بعض نے متعدد تنہا کلمات کو مستقل آیت شمار کیا، جیسے والنجم ہے، والعصر ہے، والضحا ہے. تو ان میں سے جو مکمل جو ورڈ ہیں اس کو ایک آیت جو ہے شمار کیا ہے. تیسرا نمونہ یہ مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ علوم قرآن کے بعض محققین صرف وقف کو آیت کے خاتمے کی علامت سمجھتے ہیں اور وصل کو ایک ہی آیت ہونے کی نشاندہی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض صرف وصل کو ایک ہی آیت ہونے کی علامت نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے نزدیک کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے باہمی ربط کی بنا پر وقف کے بغیر تلاوت کرتے تھے، جبکہ وہ آیات الگ الگ اور مستقل ہوتی تھی. تو اس طرح سے اختلافات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. چوتھا نمونہ ہم عرض کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے ہی قرآن مجید کی متعدد قراءت پائی جاتی تھی، اور عربوں کے درمیان قبائل کے مختلف لہجوں کی بنا پر تمام مسلمانوں کا ایک قراءت پر متفق ہونا بھی بہت مشکل تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی 7 قراءت مشہور ہیں. قراء سبع آپ نے سنے ہوں گے کہ 7 قراءت جو ہے وہ مشہور ہے، جو 7 قاریوں کے نام سے موجود ہے، جن سب کے درمیان قرآن آیت کی تعداد، آیات کے خاتمے کی جگہ اور سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل آیت شمار کرنے کے حوالے سے اختلاف رائے پائے جاتے ہیں. سب کے سب جو ہے وہ مختلف ہیں. مثلا ایک قاری صراط الذین انعمت علیہم کو ایک آیت جو ہے وہ سمجھتا ہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت سے شمار کرتا ہے، جبکہ دوسرے قاری کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں. خود جو ہے ہمارے پاس جو موجود قرآن ہے، ان میں سے کچھ قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سورہ الحمد پڑھنے کے لیے اس کو کھولتے ہیں تو انعمت علیہم پر جو ہے آیت کی نشانی لگائے ہوئے تھے، آیت کی جو ہے وہ نمبرنگ ہوئی. مثلا میرے پاس موجود ہے، اس میں جو آیت کے جو نمبر ہے 7ویں جو آیت ہے وہ آخر میں ہے، 6 جو آیت نمبر 6 ہے. اور جبکہ دوسرے ایک دو قرآن میں ایسے ہیں کہ جو انعمت علیہم پر جو ہے وہ آیت کی نشانی لگی ہوئی ہے.
تو اس طرح سے مختلف ہے. اسی وجہ سے قرآنی آیات کی تعداد کے سلسلے میں مختلف روایت اور نظریات جو ہے وہ سامنے آئے، اور ہر گروہ نے اپنی نظر میں قابل اعتماد روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مخصوص تعداد بیان کیے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، یہاں تک کہ یہی اختلاف سبب بنا کہ مکی، مدنی، کوفی، بصری، شامی قراتوں کے مطابق آیات کی جو ہے مختلف تعداد جو ہے بیان ہوئی، کہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور کوفی تعداد ہے. البتہ ظاہری طور سے محسوس ہوتا ہے کہ ان اقوال میں سب سے جو صحیح ترین قول ہیں وہ بھی وہی ہے کوفی، جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ کوفی جو عدد ہے، یعنی قرآن مجید کی کل آیات کتنے ہیں؟ 6,666 نہیں بلکہ 6,236 ہے. 6236 6,236 جو ہے وہ کوفی تعداد کے مطابق مشہور ترین قول ہے. اور یہی تعداد صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ میں بیان کروں گا. مجمع البیان ان کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب مجمع البیان، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114. اس کا ترجمہ میں آپ کے خیال میں بیان کروں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی کل صورتیں 114 اور کل آیات 6,236، جس حدیث میں جو ہے وہ یہ تعداد بیان، اور کل حروف 3,21,250 موجود ہیں. یہ جو ہے وہ اہل سنت کی نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتاب کے حوالے میں سے میں بتا دوں. یہی قول جبکہ اس جو ہے حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے، تو وہی قول جو ہے وہ اہل سنت کے مشہور مفسر سیوطی نے الاتقان میں بھی سند کے ساتھ ذکر کیا اسی قول کو، کہ 6,666 نہیں بلکہ 6,000 کتنے ہیں؟ 6,236. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور آیت کے حوالے بعد جو ہے وہ بتایا تھا کہ حروف کتنے ہیں؟ حروف جو ہے وہ 3,21,250. ٹھیک ہے. تو پس قرآن آیت کی تعداد میں اختلاف قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف دوسرے پہلوؤں سے ہے جن کا ذکر اوپر ہم نے کیا ہے اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کمی موجود ہیں یا قرآن میں تحریف کے ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ خود جو ہے وہ ان کے وقف کرنے کے حوالے سے یا کچھ الفاظ کو مکمل جو ہے وہ آیت تصور کرنے کے حوالے سے، یا بسم اللہ کو جو ہے وہ مکمل جزء سورہ حساب کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے، تو ان اختلافات کی وجہ سے مختلف قراء کے درمیان و مختلف قاریوں کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلافات رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر کسی بھی پوسٹ کو آگے کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر ہمیں خود تحقیق کر کے اپنے حساب سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی چاہیے. کیونکہ بہت لوگ جو ہے نا آنکھ بند کر کے، کیونکہ قرآنی آیات دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ثواب کے لیے، تو کہیں ثواب کی جگہ پر ہم گناہ نہ کر بیٹھے. لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خداوند متعال ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.